بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ماہ رمضان گزر چکا اور یہ شوال کا مہینہ اس وقت جاری ہے. کچھ امور پر غور کرنے کی ضرورت. نمبر 1، جو ماہ رمضان کا ہدف تھا
وہ حاصل ہوا یا نہیں. وہ تھا لعلکم تتقون. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کے دو اجزاء ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا. ظاہری سے مراد عبادت کی ظاہری شکل و صورت، جیسے نماز ہے تو اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے اس میں قیام، رکوع، سجود اور تشہد وغیرہ آتے ہیں. اور نماز کا جو باطن ہے، باطنی حصہ، وہ خشوع و خضوع ہے اور ایسا تقوی پیدا کر لینا ہے جو انسان کو برائیوں سے بچائے رکھے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز قائم کرو، بے شک نماز گناہوں سے بچاتی ہے، اور یہ تقوی ہے. نماز قائم کرو، بے شک نماز گناہوں سے بچاتی ہے، اور یہ تقوی ہے. اور یہ نماز کا باطنی حصہ ہے، نماز کا باطنی حصہ ہے. گویا مکمل نماز جو ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو مختلف امور، ارکان یا افعال انجام دیتے ہیں، وہ سب نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے. جو اس وقت تک شکل و صورت ساتھ مل نہ جائے، اور وہ تقوی اور خشیت ہے. ہر عبادت کا جو ایک ہدف ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ تقوی اور پرہیز. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے. عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ عبادت کا ہدف ہے. اور تقوی دل کا فعل ہے. 3 بار ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. اشارہ دل کی طرف کیا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض کیے گئے جن کا ہدف محض بھوک اور پیاس نہیں تھا، اور محض خواہشات نفس سے اجتناب نہیں تھا، بلکہ اصل ہدف تقوی تھا، پرہیزگاری، جو کہ دل کا فعل ہے کہ انسان یہ عبادتیں اس طرح انجام دے کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر جائے، تقوی اور پرہیزگاری سے بھر جائے.
آگے قربانی آنے والی ہے، اس کا پروگرام بھی یہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کا گوشت یا قربانی کا خون نہیں پہنچتا، یعنی قربانی کا عمل بھی انہی دو اجزاء کے ساتھ ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ قربانی کا جانور، اس کو ذبح کرنا، اچھی قیمت دے کر خریدنا، اور باطن کیا ہے؟ تقوی اور اخلاص، اللہ تعالیٰ خوف۔ تو یہ ہدف جو ہے یہ برقرار ہے یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے رمضان گزرنے کے بعد، کیونکہ تقوی اگر موجود ہے تو روزے اور نماز مقبول ہیں اور درست ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے عمل قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں واقع اور خشیت اور خوف اور تقوی کیسے پہچانا جائے کہ یہ تقوی حاصل ہوا یا نہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، اور وہ ہے کوئی بھی گناہ تقوی بیچ میں حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی دیوار بن جائے جسے عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تقوی اور خشیت الہی کی علامت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ ان میں سے ایک شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ اسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، فوراً اس کا تقوی، اس کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور یہ کردار اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بار کا یہ کردار جو ہے بندے کے لیے اس اعزاز کا سبب بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ فراہم کر دے گا۔ اسی کردار کی بنا پر یہ کردار جو ہے یہ تقوی کی پہچان ہے، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اور اگر یہ مہینہ گزرا اور ہم نے نماز تک چھوڑ دی، اگر ایک نماز، یہ ساری شب بیداریاں، صدقات اور زکوات، قرآن پاک کی تلاوتیں سب ضائع چلی جائیں، سب برباد، اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد گناہوں کے ساتھ ایک محبت جو پہلے موجود تھی اب بھی آ گئی، تو اس ماہ سیام کی ساری کوششیں عبث اور بیکار ثابت ہوں گی، کیونکہ ہدف حاصل نہ ہو سکا، اور ہدف جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے۔ ان بنیادوں پر غور کرنا ضروری ہے
یہ کوتاہیاں اور یہ نیکیوں سے دوری اور گناہوں کے قریب ہو جانا یہ تقویٰ کے منافی ہے، اور تقویٰ اگر حاصل نہ ہو سکا تو نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ. آپ نے ایک فرض ادا کر لیا، باقی کچھ نہیں. کیونکہ عمل کی حقیقت ان دو بنیادوں پر قائم، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سامکم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہارا سرمایہ نہیں دیکھتا. یہ تمام چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں. وہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو اور اس کے بعد تمہارے اعمال کو. دلوں میں کیا چاہتا ہے وہ، دلوں میں کیا چاہتا ہے وہ، دلوں میں کیا تلاش کرتا ہے. خشیت، تقوی، للہیت، اخلاص، قلب سلیم، قلب منیب. اور عمل میں کیا دیکھتا ہے؟ آ رہے ہیں، مگر عمل میں استقامت ہے یا نہیں؟ استقامت سے مراد یہ عمل میرے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اسی کا طریقہ، اسی کی مثال ہے. اور جو بندہ اس طریقے کی مخالفت کرے گا وہ کچھ بھی ہو، نہ اس کا عمل قابل قبول ہے نہ وہ خود قابل قبول. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. یہ بڑی کڑی ذمہ داریوں کا حصار ہے ایک انسان کے ارد گرد. اس کے دل کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے باطن کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے، اس کے باطن کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے، اور عمل کو بھی. عمل ایک ظاہری حقیقت ہے اور قلبی کیفیت ایک باطنی حقیقت، اور دونوں کا توافق جو ہے وہ عمل کی صحت کی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. انسان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قبر سے اٹھایا جائے گا. جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں، جن کی ظاہری شکل و صورت سامنے ہوگی، پھر ہر عمل کے تعلق سے قیامت کے دن اس کے سینے کے راز کو بھی اگل دیا جائے گا. اس کے سینے کے راز کو بھی اگل دیا جائے گا. یہ اس کا حج ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. اس نے حج کیوں کیا؟ یہ اس کی نمازیں ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. نمازیں کیوں پڑھی؟ یہ سینے کا راز ہے. نمازیں کیوں پڑھی؟ یہ اس کے روزے ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. روزے کیوں رکھے؟ یہ اس کا جہاد ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. جہاد کیوں کیا؟ الغرض سارے اعمال کے تعلق سے جو سینوں کے راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، اور انہی کی استقامت پر اور صحت پر
عمل کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ عمل جو دیتے ہیں، لمبے سجدے ہوں، لمبے رکوع ہوں، اور چہرے پر رونے کی صورت ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اخلاص اور للہیت سے بھرا ہوا نہ ہو، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور تقوی اور خشیت یہ حقیقت کسی موسم کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ رمضان میں متقی بن جائیں اور تقوی کا روپ دھار لیں، جو ہی رمضان گزرے اس خول سے باہر آ جائیں۔ اللہ کا مہینہ ہے، اور شوال کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتا ہے، اور شوال اور ذوالقعدہ میں بھی ہر بندے کو دیکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور شوال اور ذوالقعدہ کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ تقویٰ کو موسمی عمل نہیں ہے جو ایک مہینے تک یہ تقویٰ کو موسمی عمل نہیں ہے جو ایک مہینے تک محدود ہو، بلکہ یہ ایک لامحدود عمل ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تقویٰ اختیار کیے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ ایک مستقل عمل۔ تو اس ماہ صیام کے گزرنے کے بعد اس نقطے پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اس قلب کی، دل کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، کو رکھنا یہ مقصود نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں معاون تھیں، آپ کو مدد فراہم کی گئی تقویٰ کمانے کے لیے بھوک اور پیاس کے ذریعے، یہ ایک مدد فراہم کی گئی، اصل ہدف نہیں ہے۔ مدد فراہم کی گئی، اصل ہدف نہیں ہے۔ اصل ہدف جو ہے وہ تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ اور تقویٰ عمل قلب ہے جس کی اصلاح ضروری، کیونکہ دل جو سارے اعضاء کا رئیس ہے، سارے اعضاء کا سردار ہے۔ جس طرح سردار اور رئیس اور بادشاہ اپنی رعیت کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس طرح سارے آرڈر جو ہیں اعضاء پر دل کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ ان احکام کا صدور جو ہے وہ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی گناہ سامنے آ جائے، اس گناہ کی طرف میلان اگر دل کے اندر آرڈر جاری کر دے گا یہ گناہ کر لیا جائے، اس گناہ کا تعلق اگر آنکھوں سے ہے تو دل کا حکم آنکھوں پر جاری ہوگا، اس گناہ کا تعلق اگر کانوں سے ہے اور دل میں وہ گناہ موجود ہے تو دل کا حکم کانوں پر جاری ہو جائے گا۔ اس گناہ کا تعلق اگر زبان سے ہے، اس گناہ کی رغبت اگر دل میں موجود ہے تو دل جو ہے وہ زبان پر اپنا حکم جاری کرے گا، یہ گناہ کرو۔ اور اگر دل میں خشیت ہے، یہ گناہ کرو۔ اور اگر دل میں خشیت ہے، تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ گناہ سامنے آتے ہیں تو آنکھوں کو، زبان کو اور کانوں کو دل روکے گا، اس خشیت کی کو اور کانوں کو دل روکے گا، اس خشیت کی بنا پر۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، آنکھیں بھی درست ہیں، کان بھی درست ہیں، زبان بھی درست ہے، ہاتھ پاؤں بھی درست ہے، اور اگر وہ ٹکڑا آنکھیں اور زبان بھی بگڑ جائیں گی کیونکہ دل میں فساد ہے، اور آرڈر اور احکام دل جاری کرتا ہے، لہذا شریعت کی پہلی نظر دل کی طرف ہے۔ یہ نمازیں کیا ہیں، روزے کیا ہیں، چند ظاہری اعمال، مگر ہدف جو ہے وہ دل کی اصلاح ہے کہ آپ کے دل میں استقامت آ جائے، آپ کا دل سیدھا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ ایک بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان، جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ دل کی استقامت، اور اگر دل کو سیدھا رکھنا ہے تو اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو، زبانوں کا استعمال جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں کرو، زبان سیدھی ہو جائے گی، اور زبان سیدھی ہو گئی تو دل سیدھا ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء کی استقامت ہے۔ تو ان چند بنیادوں کے تعلق سے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ رمضان تو گزر گئے، روزے رکھے گئے، تراویح پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اعمال انجام دیے گئے، لیکن ہدف حاصل ہوا یا نہیں؟ دلوں نے تقوی کمایا یا نہیں کمایا؟ تقوی اگر آ گیا تو یہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور تقوی اگر نہ آیا تو بندہ سراسر ناکام ہے۔ تقوی پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ ابھی عرض کی کہ گناہ کو دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں، بہت سی دعوتیں ملتی ہیں، کچھ گناہوں کا تعلق جو ہے کچھ کا ہاتھوں سے ہے، کچھ کا شرمگاہ سے ہے، کچھ کا ٹانگوں اور پاؤں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جھنجھوڑتا ہے، کوئی نقصان دے کر مالی خسارہ دے کر کہ اب بھی لوٹ آؤ، کسی فتنے میں مبتلا کر کے اب بھی لوٹ آؤ، اہل خانہ کو تکلیف دے کر، بچوں کو بیمار کر کے اب بھی لوٹ کو تکلیف دے کر، بچوں کو بیمار کر کے اب بھی لوٹ آؤ۔ اور انسان اگر سمجھ جائے اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ راضی ہو گیا، سارے معاملے درست ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی صلح ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی صلح ہو گئی۔ اور اگر انسان ٹس سے مس نہ ہو، ان سارے عوارض کو دیکھے، نقصانات کو دیکھے، دکھ درد کو دیکھے، بیماریوں کو دیکھے اور سمجھے نہ، غور نہ کرے یہ کیوں ہو رہا ہے، نصیب انسان ہے جو اللہ کے عذاب کو کھلی دعوت دے رہے، اور اس کی پکڑ کے اسباب کیا ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو اس پہلو سے غور و فکر کرنا ضروری ہے، جس سے یہ جو ہے وہ قلبی اعمال کی طرف ہو، دل مضبوط ہو، دل میں استقامت ہو۔ ہماری دل پر نظر ضرور ہے، مگر صرف اس حد تک کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، موت واقع نہ ہو جائے۔ موت تو آنی، لیکن روحانی موت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔
دل کی تقویت کے لیے مقوی اشیاء استعمال کرتے ہیں، روزانہ دوڑتے ہیں، یہ توجہ ہے۔ لیکن خالق کائنات کیا چاہتا ہے اس دل کے تعلق سے؟ اس طرف غور و فکر نہیں، حالانکہ یہ اعمال کی روح ہے، لب لباب ہے۔ یہ آج کل آپ آم کھاتے ہیں، اگر تو آپ کو کون کہے گا آپ عقل مند ہیں؟ اصل چیز گودا ہے جو اعمال قلبی، گودا اگر درست نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، تو ساری باتیں چھلکے کی مانند ہیں، ساری باتیں چھلکے کی مانند ہیں۔ اور اگر گودا موجود ہے، روح موجود ہے ایک عمل کی، تقوی ہے، اخلاص ہے، تو پھر ہر چیز قابل قبول ہے، ہر عمل بہتر، ہر عمل بہتر۔ ایک چیز اور غور و فکر کی، یہ شوال کا مہینہ اور دینی مدارس اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بہتری کے تعلق سے کیا سوچا آپ نے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من تعدون کون ہے بانج؟ صحابہ نے کہا من لا ولد لہ، جو بے اولاد ہو۔ فرمایا کہ نہیں، بانج وہ شخص ہے جو صاحب اولاد ہو لیکن کسی بچے کو اللہ کی راہ میں آگے نہ بڑھائے۔ بچوں کی بہتری، بہتر مستقبل، اللہ کی رضا کا راستہ، کہ انہیں یا کسی ایک کو دینی اداروں کے سپرد کرو، قرآن کا حافظ کرو، قرآن کا حافظ بناؤ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاؤ جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جو آپ کے کام بھی آئے گی، دلا دو۔ اور کل آپ کے جنازے پر بچے کو دعا پڑھنے کی توفیق نہ ہو، دعا آتی ہی نہ ہو، ویسے گاڑی بھی دے دیا، اپنے بنگلہ بھی بنا کے دے دیا، کمرے سجا سنوار دیے، حد ہوتی ہے غلامی کی، اور حد ہوتی ہے کوئی احساس قہتری کی، دشمنوں کی زبان جس پر ان کو فخر ہے اور بھاری فیسیں دے کر بچوں کو یہ تعلیم دلواتے ہیں، اس تعلیم سے غافل ہیں جو آپ کی اور آپ کی اولاد کی آخرت کو اس تعلیم سے غافل ہیں جو آپ کی اور آپ کی اولاد کی آخرت کو سنوار دے گی۔ بچے کو گاڑی مہیا ہو اور تمام اسباب عیش مستحضر ہوں، مرنا سبھی نے ہے، اور کل آپ ہوں، مرنا سبھی نے ہے، اور کل آپ کی میت پر پڑھنے کے لیے اس کو دعا نہ آتی ہو، اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کا صدقہ جاریہ نہ بن سکتا ہو، تو یہ سارا معاملہ کتنا دگرگوں، یہ سارا معاملہ کتنا دگرگوں ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اور اگر حسن تعلیم کا اہتمام ہو، بچہ حافظ بن گیا، تنہا ہوگی، حفاظ قرآن جو ہیں ان کے والدین کو لایا جائے گا، باقی ہر ماں اپنے بچے کو دیکھے گی اور بھاگے گی، ہر باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا اور بھاگے گا، شوہر۔ لیکن یہ عجیب اجتماع ہے، حفاظ قرآن ہوں گے اور ان کے والدین ہوں گے، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج سجا دیے جائیں گے جن کا نور
سورج کے نور کو ماند کر دے گا، کے نور کو ماند کر دے گا، آخرت سنور رہی۔ ہر عمل جنت کے دروازے تک ہے، نمازیں ساتھ نہیں جائیں گی۔ جنت میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، وہاں عیش ہی عیش ہے۔ ایک نیکی ساتھ جائے گی اور وہ قرآن پاک ہے، ساتھ داخل ہوگا، اور اللہ تعالی حافظ قرآن سے کہے گا جنت میں داخل ہو چکا اب اسے کہے گا جنت میں داخل ہو چکا اب اقرا وارتقب، قرآن پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ، اوپر کو چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ طے کریں کیا چاہیے ہمیں؟ یہ دنیا کی چند جھوٹی ترقیاں آخرت کو فراموش کر دیں؟ ان من ثقیلہ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ دنیا سے محبت ہے، دنیا کی ترقیاں منظور ہیں، دنیا کی کامیابیوں پر غور و فکر ہے، اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دن کو فراموش کر چکے ہیں، بڑے بھاری دن کو فراموش کر چکے ہیں۔ تو یہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے، جس کا ہر گوشہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما طریقا الی الجنہ، جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، منزل کو درس گاہ ہو، منزل کو عالم ہو، جس سے کتاب و سنت کے موتی سمیٹنے ہو، اللہ اس بچے کے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا، بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ بظاہر تعلیم و تعلم کا نام ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث کو سمیٹنے جا رہے ہیں۔ اس سے قیمتی متاع کوئی ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار داخل ہوئے اور بے ساختہ آپ نے پکارا کہ تاجرو، تم دنیا کی تجارتیں کر رہے ہو، دکانداریاں کر رہے ہو، اور یہاں مسجد میں، مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اب وہ تاجر جہاں ان کو دو پیسے نظر آئیں وہاں بھاگتے ہیں، ان کی کمزوری ہے۔ سوچا کہ شاید نبی علیہ السلام کی وراثت بٹ رہی ہو، کوئی فتح کی زمینیں اور خیبر کی زمینیں تک بٹ رہی ہو، کوئی فتح کی زمینیں اور خیبر کی زمینیں تقسیم ہو رہی ہو، کچھ جاگیریں ہم بھی لے لیں۔ داخل ہوئے مسجد میں، کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ ابو ہریرہ کہاں میراث تقسیم ہو رہی؟ فرمایا تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ قال رسول اللہ کر رہے۔ فرمایا کہ ھذا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ دینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ جس نے اس ترکے کو سمیٹ لیا اس نے خیر کا بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا، خیر کے خزانے اس کے ہاتھ آ گئے، دنیا کے خزانے، آخرت کے خزانے اس کے ہاتھ آ گئے۔ ساروں نے اگر اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو کسی ایک بچے کو کم از کم دینی ادارے کے سپرد کیجیے۔ اور ویسے بھی یہ قحط الرجال کا دور ہے،
علماء اور محدثین رفتہ رفتہ جا رہے ہیں، اور یہ دنیا ہولناک فتنے یلغار کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یرفع العلم یفشو الجہل، قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور علم باقی اٹھ رہا ہے جائے گی، اور علم باقی اٹھ رہا ہے اور جہالت پھیل رہی ہے۔ فرمایا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالی کتابوں سے علم کو محو نہیں کر دے گا۔ کتابیں موجود تھیں، صبح اٹھے تو کتابیں خالی ہو چکی، تحریر غائب ہو چکی، نہیں، اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں مٹائے گا، بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء علم کو اٹھائے گا علماء کی روح قبض کر کے۔ چند سال پہلے ہی ہم انگلیوں پر بڑے بڑے محدثین کے نام سنا کرتے تھے۔ یہ علامہ البانی ہیں جو اردو میں ایک ستون بنے بیٹھے ہیں، یہ شیخ ابن باز سماحت ستون بنے بیٹھے ہیں، یہ شیخ ابن باز سماحت الوالد سعودی عرب کو اپنے نور سے منور کر رہے ہیں، یہ شیخ ابن عثیمین ہیں، فقیہ العصر، زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، اور یہاں محدث العصر شیخ بدیع الدین، اور یہاں محدث العصر شیخ بدیع الدین، ان کے بڑے بھائی شیخ محب اللہ، ملتان جلال پور پیر والا شیخ سلطان محمود، بڑے بڑے اساتذہ علم کے نام تھے، یہ سارے نام ختم ہو چکے۔ یہ قحط الرجال کا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہو سکتا ہے بدیع الدین بنا دے، محب اللہ بنا دے، البانی بنا دے، ابن باز بنا دے، ابن عثیمین بنا دے، اور یہ دنیا جگمگا اٹھے کتاب و سنت کے نور سے، ورنہ پھر گناہ پھیلیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث کہ قرب قیامت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى تكون معصية دخلت في كل بيت، اس وقت تک جب تک یہ حالت نہ آ جائے کہ ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں، کوئی گھر اس گناہ سے نہیں بچے گا۔ اور اگر معصیت کا عالم یہ ہو، اور اگر معصیت کا عالم یہ ہو کہ اس طرح وہ عمومی شکل اختیار کر لے اور ہر گھر میں داخل ہو جائے، تو پھر یہ اس قوم پر ایسی ابتلا ہے کہ یہ قوم سرخرو نہیں ہو سکے گی۔ پھر کہاں کی برکتیں اور کہاں اللہ تعالی کی نصرت، یہ قوم سراسر محروم ہو جائے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تصویر ہے، فوٹو ہے، طوعاً یا کرہن، آپ کی خوشی سے یا آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، اخباروں کی شکل میں، کرنسی نوٹوں کی شکل میں، آپ کے شناختی کارڈ کی صورت میں، کسی نہ کسی شکل یہ تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ پیارے پیغمبر نے مصورین پر لعنتیں برسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں اور بنواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جمع کر دے گا اور ان کی تصویروں کو بھی حکم دے گا کہ احیوا ما خلقتم، جو فوٹو بنا کر آئے تھے آج ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، ان میں روح داخل کر کے دکھاؤ، آج ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، ان میں روح داخل کر کے دکھاؤ، تو کہ اس میں کامیاب ہو سکیں کہ جان چھوٹے گی۔ بڑا فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا،
تو اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی؟ نصرت اور تائید کہاں سے ملے گی؟ رزق کی فراوانی کہاں سے ملے گی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، محدث پنجاب مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کا۔ ایک گاؤں میں درس دینے گئے، گاؤں کے لوگوں نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں ہو رہے، ہم خود ہلاکت کے دھانے پر کھڑے ہیں، بارش کی دعا کر دیجیے۔ فرمایا کہ دعا کر دیں گے، بارش ہو جائے گی، مگر ایک بات غور سے سنو، اس بستی میں ایک گناہ ایسا ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے، اس بستی گناہ میں ملوث ہیں، تم توبہ کر لو اللہ بارش دے دے گا۔ کہا یہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح نہیں، اس گناہ کو پہلے توڑو، اس کو برباد کرو میرے سامنے، پھر سچی توبہ کرو۔ عرض کیا وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر ہو چکے، حقے پیتے ہوتے، مرد کیا عورتیں کیا، راتوں کو ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہو، گپے بھی ہانکتے، حقے بھی پیتے ہو، ہر گھر میں داخل ہو چکا یہ گناہ۔ لاؤ ان حقوں کو توڑو، تمباکو جلاؤ۔ لوگ گئے، حقے توڑے، تمباکو جلائے، کہا جی اب صاف ہو چکا۔ فرمایا کہ پھر بھی ایک نظر ڈال کر آؤ، ہو سکتا ہے حقے کے کوئی آثار باقی ہوں۔ پھر گئے، پھر آ گئے کہ گھر پاک صاف ہو چکے۔ اب پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو یہاں تک لا سکتا تھا، اتنی میری طاقت تھی، آگے تیری قدرت کے مظاہر ہیں، ان کو بارش عطا فرما دے۔ یہ دعا زبان پر ہے اور بارش برسنا شروع ہو، زبان پر ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آج ہم کیوں ترس رہے ہیں؟ آج کیوں رزق کی تنگی ہے؟ بچہ بچہ مقروض ہے، ظالم جابر نفس پرست حکام ہم پر مسلط ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ گناہ برسر عام انجام دیے جا رہے ہیں اور کچھ معصیتیں ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ تصویر کی معصیت ہے، سود کی معصیت، سود ہر گھر میں خوشی سے یا مجبوراً ہر گھر میں داخل ہو چکے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کچھ لوگ سود نہیں کھائیں گے مگر ان کی ناکوں میں بھی سود کا غبار داخل ہوگا۔ اس مسجد میں جو پنکھے لگے ہیں، ٹیوب لائٹس، مسجد میں بہت سی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے جن سے آپ نے لیا ہو وہ سودی کاروبار کرتے ہو۔ گھروں میں مختلف اسباب اور سامان موجود ہیں، ہم خود ذاتی طور پہ سود سے بچتے ہیں، لیکن جہاں سے خریدا ہے ممکن ہے ہم خود ذاتی طور پہ سود سے بچتے ہیں، لیکن جہاں سے خریدا ہے ممکن ہے ان کی پالیسیاں سودی ہو، تو یا سود داخل ہوگا یا سود کا گرد و غبار داخل ہوگا۔ اور سود تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر اس قوم کو خیر نصیب ہے، پھر اس قوم کو خیر نصیب کہاں سے ہوگی؟ جس قوم کے حکام یہ اعلان کریں کہ سودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، سودی کاروبار جو ہے، سودی پالیسیاں جو ہیں معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر، ایسے حکام غرق کیے جانے کے قابل ہیں جو قوم کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ تو ان فتنوں کے آگے بند باندھنے والے حقیقت میں علماء اور علم ہے، علم نافع اگر پھیلے گا تو معصیتوں کا زور ٹوٹے گا، علم نافع اگر پھیلے گا توبۃ النصوح کو رواج ہوگا، بندے اللہ سے دوستی کریں گے، سچی صلح کریں گے اور خالق کائنات کو راضی کریں گے۔ اللہ کی رضا ہی در حقیقت دونوں جہانوں کی عافیت اور سعادت کی بنیاد ہے۔ تو شوال کے مہینے میں یہ بھی ایک غور و فکر کی دعوت، علم نافع کی طرف توجہ دیں، کتاب و سنت کا علم، اس کی جستجو ہو۔ ہماری عمر تو بیت چکی مگر بچے موجود ہیں
جن کی اصلاح کی جائے، تربیت پر، تعلیم پر توجہ دی جائے، یہ انبیاء کی میراث اگر آپ کے گھروں میں آ جائے گی، ہوگی سعادت ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، ختم کر دے گا، اپنی رضا اور محبت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو ان چند نقطوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے اہم وہی بات ہے، یہ قلب اور دل میں ایک ٹھوس عقیدہ موجود ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خالص محبت ہو، تقوی ہو، انابت ہو، یہ سارے اعمال قلبی ہیں۔ ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، مال نفع نہیں دے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم، اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ صحیح سالم دل، بچا ہوا دل۔ کس چیز سے بچا ہوا؟ شرک سے، بدعت سے، ریاکاری سے، تقوی کے منافی امور سے، بلکہ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں توحید ہو، امام الانبیاء کی سنت ہو، اللہ رسول کی محبت ہو، توکل ہو، یقین ہو، اللہ کی رحمت پر پختہ امید ہو۔ یہ قلب سلیم ہے، لے کر آئے گا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، اور وہ امور جو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اللہ پاک ہمیں وافر عطا فرما دے، دین کی محبت سے دلوں کو بھر دے کہ ہم اپنے گھروں میں اس علم نافع کو داخل کریں۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، بچے نہ ہو تو بچیاں، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ من ابتلی بہؤلاء البنات، جو شخص ان بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا، باپ ہے اور 2-3 بیٹیاں اس کو دے دی گئی، بھائی ہے، 2-3 بہنوں کی کفالت کا بوجھ اس کے سر پہ آ گیا، فرمایا کہ اس نے صحیح معنی میں کفالت کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں یوں داخل ہوں گے۔ آپ نے انگلیوں کو جوڑ کر صحابہ کو دکھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس قدر اس کو میرا قرب حاصل ہوگا کہ اس نے اتنے صبر کے ساتھ ان کو کھلایا، پالا، پوسا، اچھی شادیاں کی اور تعلیم و تعلم کے زیور سے آراستہ کیا، اچھا ادب سکھایا، اچھی تربیت فراہم کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، حسن تعلیم، حسن تربیت، یہ سعادت کی بڑی قوی اساس ہے، ایک ایسا جاریہ کہ کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہے۔ سب سے عظیم تحفہ یہی ہے کہ اولاد کے سینوں میں علم نافع منتقل کرنے کا پروگرام بناؤ، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ یہ سب سے بہترین نیکی ہے اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمارے باطن کو پاک صاف کر دے۔